السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس پہ خان ایئر کرافٹ کی پروڈکشن اور اس کی دستیابی سے متعلق اہم خبر پر بات کریں گے۔ ہنگری کی گرپن طیاروں کی ایکوزیشن، امارات کی پہلی مرتبہ امریکی سرزمین پر ٹریننگ، اٹلی کی 8.5 ارب یورو کے پروگرام کی منظوری، آسٹریس میں دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ٹرکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کے سربراہ ڈاکٹر تیمل کوٹل نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ خان کامبیٹ ایئر کرافٹ کی پروڈکشن کا آغاز 2025 میں شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان طیاروں کی ابتدائی ڈلیوریز 2028 میں ٹرکش ایئر فورس کو شروع کر دی جائیں گی، اور یوں ہم یونان کو F-35 کی ڈلیوری سے پہلے خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ ٹرکش ایئر فورس کو پرووائڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ ٹرکش ایرو اسپیس انڈسٹری کے سربراہ نے اب سے چند روز پہلے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ 2029 کے بعد خان کامبیٹ ایئر کرافٹ کو پر منتھ 2 یونٹس کی پروڈکشن کے ساتھ ایک سال میں ہم 24 طیارے پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ خان کامبیٹ ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ گزشتہ دنوں ہی سر انجام دی گئی ہے، جبکہ اس طیارے کو ابھی تک امریکی ساختہ F-110 GE-129 انجن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ تاہم نیئر فیوچر میں اس کے لیے مقامی انجن پر بھی کام کیا جا رہا ہے، اور ابتدائی بلاک 1 کے طیارے امریکی ساختہ انجن سے ہی اکوپڈ ہوں گے۔ ٹرکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کی جانب سے کنڈکٹ کیے جانے والی اس طیارے کے پہلے پروٹوٹائپ کی فرسٹ فلائٹ ٹوٹل 13 منٹس تک جاری رہی تھی، جبکہ اطلاعات کے مطابق اس 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے دیگر 2 پروٹوٹائپ بھی پروڈکشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ اس طیارے کے ٹوٹل 6 پروٹوٹائپ تیار کیے جانے ہیں، جن پر مختلف ٹیسٹنگ اور ٹرائلز کے بعد اس طیارے کی فارمل پروڈکشن شروع کی جائے گی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی طرف سے 100 سے زائد انجینئرز اس پروجیکٹ میں ٹرکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور آذربائیجان کی جانب سے خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ میں باقاعدہ شمولیت کے کئی مرتبہ ہنٹ دیے جا چکے ہیں۔ فرینڈز، UAE کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ امریکی سرزمین پر جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کنڈکٹ کر رہی ہے۔ فروری سے مارچ تک جاری رہنے والی اس جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز میں جہاں کئی طرح کی ٹیکٹیکل آرمڈ وہیکلز جیسا کہ M-ATV مائن ریزسٹرز ایمبوش پروٹیکٹڈ وہیکلز اور M-109 ہوئٹزز کے علاوہ M-142 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ UAE کے ٹروپس امریکہ جوائنٹ ایکسرسائز کے لیے پہنچے ہیں، جبکہ آنے والے عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان اسی قسم کی ایکسرسائز یونین 19 کے نام سے بھی UAE میں کنڈکٹ کی جائے گی۔ UAE کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے ٹروپس کئی طرح کی ایکسرسائز میں حصہ لیتے رہتے ہیں، جبکہ UAE کی جانب سے ڈیزرٹ ٹائگر 7 نامی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز جس کا انعقاد ملیشیا کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ بھی گزشتہ روز ہی کنکلوڈ ہوئی ہے۔ فرینڈز، ہنگری کے بارے میں رپورٹس ہے کہ اس نے سویڈش کمپنی ساب کے ساتھ مزید 4 گریپن سی طیاروں کی ایکوزیشن کا معاہدہ سائن کیا ہے۔ ہنگری سویڈن اور چیک ریپبلک کے بعد تیسرا نیٹو کنٹری ہے جو گریپن طیارے استعمال کرتا ہے۔ تاہم اس سے پہلے کے 14 گریپن طیارے سویڈن سے لیز پر حاصل کیے گئے تھے، جن میں سے 12 گریپن سی اور 2 گریپن ڈی طیارے ہیں۔ گریپن سی بنیادی طور پر سویڈش گریپن کے بیس ویریئنٹ کے بعد متعارف کرایا گیا تھا، اور اب اس طیارے کا EF ویریئنٹ بھی باقاعدہ متعارف کرایا جا چکا ہے، جو ابھی تک سویڈش ایئر فورس کے علاوہ برازیلین ایئر فورس کی جانب سے آرڈر کیا گیا ہے۔ چیک ریپبلک نے بھی اپنے 14 لیز پر حاصل کردہ گریپن سی اور ڈی طیاروں کو لاکہیڈ مارٹن کے 24 F-35A کنونشنل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ایئر کرافٹ سے ریپلیس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چیک ریپبلک نے مزید گریپن طیاروں کی ایکوزیشن کا فیصلہ ترک کرتے ہوئے $5.6 ارب کی لاگت سے F-35A کا انتخاب کیا تھا۔ ادھر سویڈن یوکرین کو گریپن طیاروں کی فروخت کی کوششوں میں ہے، تاہم ابھی تک اسے خاطر خواہ ریزلٹس نہیں مل سکے۔ فرینڈز، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سویڈن کی نیٹو رکنیت کے حوالے سے ابھی تک ہنگری کی جانب سے گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے سویڈن کی نیٹو میں باقاعدہ شمولیت کو لے کر ترکی اور ہنگری نے مخالفت کی تھی، تاہم ترکی کی جانب سے امریکہ سے کچھ مطالبات منوانے کے بعد اس بارے میں باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے
تاہم ہنگری کی جانب سے ابھی بھی سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سے متعلق اپروول پینڈنگ ہے۔ اگر آپ گریپن فائٹر ایئر کرافٹ کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کے تمام تر ویریئنٹس اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، اٹالین پارلیمنٹ کی جانب سے 8.5 ارب یورو کے بڑے ویپن ایکوزیشن پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اٹلی کی پارلیمنٹ سے منظور کردہ یہ پروگرام اٹالین آرمی کے لیے اگلے 14 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ اٹلی اس مقصد کے لیے 8.5 بلین یوروز خرچ کرے گا، جس میں جرمن ساختہ 132 لیپرڈ 2A8 مین بیٹل ٹینکس اور 140 دیگر وہیکلز اٹالین آرمڈ فورسز کے لیے ایکوائر کی جائیں گی۔ اس پروگرام کے تحت جرمن ساختہ لیپرڈ مین بیٹل ٹینک کو اوٹو میلیرا اور اٹالین کمپنی اویکو کے الیکٹرانک سسٹم سے اکپ کیا جائے گا۔ اٹلی کی جانب سے لیپرڈ 2A8 مین بیٹل ٹینک کی ایکوزیشن کا فیصلہ دسمبر 2023 میں کیا گیا تھا، تاہم اس بارے میں فارمر کانٹریکٹ آنے والے چند دنوں میں سائن کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، آسٹریا کی جانب سے اپنی پینڈور وہیکلز کے لیے اسکائی رینجر ایئر ڈیفنس سسٹم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جرمن کمپنی رین میٹل اس مقصد کے لیے اپنے اسکائی رینجر ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینڈور ایوو وہیکلز کو اکپ کرے گا۔ ان وہیکلز کی آسٹریا کو ڈیلیوریز کا آغاز 2026 میں متوقع ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں ڈیل 19 فروری 2024 کو سائن کی گئی ہے۔ اسکائی رینجر بنیادی طور پر ہائیلی موبائل 30 ملی میٹر کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کئی طرح کے ایریل تھریٹس کو شارٹ رینج پر انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ روس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن ٹاس 3 کے نام سے ڈریگن تھرموبیرک راکٹ لانچرز تیار کرے گا۔ اس سے پہلے روس ٹاس 1A اور ٹاس 2 کے نام سے تھرموبیرک راکٹ لانچرز متعارف کرا چکا ہے، جسے یوکرین جنگ میں بھی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رشین ڈیفنس انڈسٹری نے ان ڈیولپمنٹ پلانز کو انویل کیے ہیں جس کے تحت نیکسٹ جنریشن ٹاس 3 ڈریگن تھرموبیرک راکٹ لانچرز تیار کیے جائیں گے۔ یہ راکٹ لانچر بنیادی طور پر T-72 اور T-90 ٹینکس کی شیسی پر بیسڈ ہیں اور یہ مختلف رینجز پر تھرموبیرک راکٹس کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر نے ایک اور ٹرکش کمپنی ایساسان کی کولیبریشن سے نئے الیکٹرو آپٹیکل اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم کو اکنجی ڈرون کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اکنجی ڈرون پر ایساسان کے نئے تیار کردہ ایسل فلر 500 سسٹم کو پہلی مرتبہ فائرنگ ٹیسٹ سے گزارا گیا ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران اس سسٹم نے کامیابی سے موونگ سی ٹارگٹ کو ڈسٹرائے کرنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایسل فلر 500 بنیادی طور پر ایساسان کا لیٹسٹ الیکٹرو آپٹیکل ریکانیسنس سرویلنس اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم ہے، جو اس سے پہلے کمپنی کے تیار کردہ کیٹس اور ایسل فلر 300 کے بعد متعارف کرائے گئے ہیں۔ ترکی نیئر فیوچر میں اس سسٹم سے اکپڈ اکنجی ڈرون کو مختلف ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے۔ ایسل فلر 500 کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ نہ صرف گزشتہ ویریئنٹ سے لائٹ ویٹ رکھتا ہے، بلکہ یہ بہتر ریزولوشن اور لانگ رینج پر ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے، ٹریک کرنے اور ٹارگٹ کرنے کے کام آتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔